السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میت کو قبر میں اتارنے کے بعد یعنی میت کی تدفین کے بعد دو حافظوں کو میت کے پاس کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حافظ کو میت کے سرہانے اور دوسرے حافظ کو میت کے پائنتی کی طرف یعنی پیر کی طرف کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حافظ سورہ بقرہ کا اول حصہ پڑھتا ہے اور دوسرا حافظ سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھتا ہے۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ بات حدیث میں ثابت ہے یا نہیں؟ اور اس طریقے سے کرنا کیسا ہے؟ اور سورہ بقرہ اگر پڑھی جاتی ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ آپ حضرات ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائے، بات اچھے سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دونوں فتووں میں سے میں پہلے آپ حضرات کے سامنے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سنا رہا ہوں، جس کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ حضرات اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، جن کا سوال ہے کہ کیا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے سر اور پیر کی جانب کھڑے ہو کر تلقین کی غرض سے سورۃ الفاتحہ، البقرہ کا پہلا رکوع اور پھر البقرہ کا آخری رکوع پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ برائے کرم جواب جلد عنایت فرمائے۔ یہ تھا سوال۔ اس کا جواب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کی تدفین کے بعد میت کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا اور پیر کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر آیت تک پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں کچھ ضعف ہے لیکن فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ بیہقی اور طبرانی کی روایت میں فاتحۃ الکتاب کی صراحت ہے، البتہ مشکات میں یہی روایت بحوالہ بیہقی فاتحۃ البقرہ کے ساتھ مذکور ہے، اور ملا علی قاری نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا لکھا ہے، اور علامہ طبی کے حوالے سے اس کی وجہ اور حکمت بھی لکھی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ بیہقی اور طبرانی کی روایت میں مذکور فاتحۃ الکتاب سے فاتحۃ البقرہ ہی مراد ہو۔ ویسے ایصال ثواب کی غرض سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس سے بعد عربی عبارتیں ہیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے، واللہ تعالی عالم، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ، دو فتوے ہیں، ان میں سے ایک فتویٰ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ کسی نے معلوم کیا ہے کیا تدفین کے بعد سورہ بقرہ کا اول و آخر جہراً تلاوت کیا جائے یا سرراً؟ پہلے قبر پر دعا کی جائے یا تلقین، دعا اجتماعی کی جائے یا انفرادی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو سننے کو مل جائیں گے۔ ان میں سے پہلی بات کا جواب یہ ہے، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پائنتی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا مسنون ہے۔ یہ آیات جہراً اور سرراً دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، موجب کبیر میں ہے کہ حضرت الحاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن علا رحمہ اللہ کو وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے لیے قبر تیار کر دو تو مجھے قبر میں ڈالتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھو، میری قبر پر مٹی ڈالو اور پھر میرے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور اختتامی آیتیں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے۔ امام نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے اس روایت کے راویوں کی توثیق کی ہے۔ انہی میں سے دوسری بات کا جواب یہ ہے۔ نمبر دو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روکے مت رکھو بلکہ جلد از جلد قبر تک پہنچاؤ، اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پائنتی کی جانب سورہ بقرہ کی اختتامی آیات پڑھی جائیں۔ امام ہیثمی رحمہ اللہ نے یحییٰ بن عبداللہ باولتی کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔
علامہ شامی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے میت کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور پیروں کی جانب اختتامی آیات پڑھیں۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ اگر قبر کے پاس قرآن کریم پڑھنے سے میت کو اس آواز سے مانوس کرنا مقصد ہے تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ قبر کے پاس جہراً تلاوت کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، قبر میں تدفین کے بعد اولاً مذکورہ آیات پڑھی جائیں اور آخر میں دعا کی جائے، یہی متوارث عمل ہے۔ نمبر 3، میت کو دفن کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے۔ تدفین کے بعد انفرادی طور پر کرنا بھی درست ہے، اور جو لوگ تدفین میں شرکت کی غرض سے آئے ہیں ان کے ساتھ مل کر اجتماعی دعا بھی درست ہے۔ یہ دعا سرن بھی کر سکتے ہیں اور جہرن بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ عنہ کے لیے قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر بآواز دعا فرمائی، جسے سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، البتہ جہر کو لازم نہ سمجھا جائے بلکہ سرن ہی پڑھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے کفایت المفتی میں لکھا ہوا ہے، یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے سیاق سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام حاضرین ایک ساتھ دعا کرتے تھے، کیونکہ دفن سے فارغ ہونے کے بعد واپس آنے کا موقع تھا، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں کچھ تاخیر و توقف فرماتے تھے اور میت کی تثبیت و مغفرت کی خود بھی دعا فرماتے تھے، اور حاضرین کو بھی اسی وقت دعا کرنے کا حکم کرتے تھے، کیونکہ فَإِنَّهُ الْآنَ يَسْأَلُ اس کا قرینہ ہے، پس تھوڑی دیر سب کا توقف کرنا اور حاضرین کو اسی وقت دعا و استغفار کا حکم فرمانا اور سب کا موجود ہونا اور اس وقت کا وقت قرب سوال نکیر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سب حاضرین کی دعا ایک وقت میں اجتماع ہوتی تھی، اور یہی معمول متوارث ہے۔ لیکن واضح ہے کہ یہ اجتماع جو حدیث سے ثابت ہے اجتماع قصداً للدعائیہ بھی نہیں ہے، بلکہ اجتماع قصدی دفن کے لیے ہے، اگرچہ بسبب امور متذکرہ بالا اس وقت دعا بھی اجتماعی طور پر ہو گئی۔ یہ تھا سامعین کرام ایک فتویٰ بنوری ٹاؤن کراچی کا۔ اس کے بعد آپ حضرات ایک اور فتویٰ مختصراً سماعت فرمائے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ تدفین کے بعد قبر کے سرہانے اور پائیدی پر سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھا جاتا ہے، کیا یہ عمل صرف تدفین کے وقت ہی کرنا چاہیے یا پھر جب بھی قبرستان فاتحہ خوانی کے لیے جایا جائے تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد جب قبر پر مٹی ڈال دی جائے تو میت کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں الف لام میم سے المفلحون تک پڑھنا اور میت کی پائیتی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا مستحب ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا ہر وقت جائز ہے اور میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ باقی تدفین کے بعد قبرستان جا کر میت کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے کوئی بھی قرآنی آیت پڑھی جا سکتی ہے، خاص سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھ لیا جائے، لیکن عام حالات میں قبرستان جا کر اسی ہیئت کے ساتھ قبر کے سرہانے اور پائیتی پر سورہ بقرہ کے اول اور آخر پڑھنے سے اجتناب بہتر ہے، تاکہ آئندہ اس سے اہتمام کا رواج نہ ہو جائے۔ البتہ اگر کوئی لازم اور ضروری نہ سمجھتے ہوئے پڑھ لے تو اس کی اجازت ہوگی۔ قبرستان جا کر ایصال ثواب کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور 3 قل وغیرہ صورتیں پڑھی جائیں جن کے فضائل احادیث میں وارد ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔